سب سے پہلے تو بتائیے گا، ایک تنقید جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں، حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جی ہم نے بوائیکاٹ کیا، ہم نہیں گئے. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی سیریس نہیں لیا، نواز شریف صاحب موجود نہیں تھے، وزیر داخلہ موجود نہیں تھے اس میٹنگ کے اندر. یہ واقعی نواز شریف صاحب کا تو ذکر مولانا صاحب نے بھی کیا، وہ کیوں نہیں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اس بات کا جواب دوں، لیکن جو ایک اپوزیشن جماعت ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان لوگوں کا رویہ آپ نے دیکھا اس صورتحال میں کبھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے انٹرنل ڈفرینس ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی حکومت کچھ بات کرتی ہے، اپوزیشن آ کے اس کو بالکل اس پہ تنقید کرتی ہے. تنقید بائی تعمیر اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بہتر ہوتا ہے. لیکن جو رویہ، اب میں یہ کہوں کہ ہمیں خوش قسمت ہے، ہمیں ایسی اپوزیشن ملی ہے جو خود ہی اکٹھی نہیں ہے، بات ان کی ایک نہیں ہے، اسمبلی میں وہ نہیں بیٹھتے، بات وہ نہیں کرتے. اگر وہاں کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپوزیشن ہے، آپ بات سنیں حکومت کی، اس کے بعد اپنا موقف دیں. قوم دیکھ رہی ہے، پتہ چلے، آپ بتائیں جی اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز آپ نے کیا، یہ غلط ہے، اس کو آپ روکیں، ہم آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہوتا تو یہ ہے جمہوری ملکوں میں. یہاں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ایک سال سے آپ خود دیکھیں کہ ہم کوشش اگر کر رہے ہیں، پی ایم صاحب نے کہا ہم آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کا اپنا ماضی بھی دیکھ لیں. اس نے جب وہ وزیر اعظم بن گیا تھا، غلطی سے آ گیا، جس طرح بھی وہ ووٹ چوری ہوئی یا آر ٹی ایس بند ہوا، اس نے کبھی اپوزیشن سے بات ہی نہیں کی. اس پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بنے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ معیشت کی مضبوطی اور ملک چارٹر آف اکانومی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا آپ NRO مانگ رہے ہیں، نہیں بیٹھا. پھر جب ایک مشکل صورتحال آئی، آپ دیکھیں کہ سیکورٹی ایجنسیوں نے ایک بریفنگ دینی تھی، بھائی پرائم منسٹر ہے، 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار ہوتا رہا، وہ نہیں آیا. تو یہ رویہ اس کا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے. نہیں کرے گا. بھی دیکھیں جب یہ ایک سیکورٹی ادارے ہمیں بریفنگ دے رہے تھے، سب جماعتوں کو بلایا گیا تھا. آپ ایک اپوزیشن جماعت ہے، انہوں نے 16 بندوں کے نام بھی دیے. اچھا کہ ہم آئیں گے، پی ٹی آئی کے 16 بندے آئیں گے، نہیں آئے. اب آپ اس کا کیا علاج ہے؟ عمران خان اپنا رویہ، اگر اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو، پہلے جو کچھ وہ کرتا رہا، ایک کے پی کے جو حکومت ہے اس کا وزیر اعلیٰ ہر ہفتے بعد کہتا تھا آؤ چلیں، پوری اپنی طاقت اٹھا کے تو آ جاتا تھا ادھر وفاق پہ. کس لیے آ رہا ہے؟ میں جی عمران خان کو بھائی عمران خان کو تم نے چھڑانا ہے تو جاؤ عدالتوں میں، عدالت چھوڑے گی، اور کوئی راستہ آیا تو ہمیں بتا دیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو رہا کریں گے تو سیاسی استحکام آئے گا. یہ آپریشن کے معاملے پہ بھی کہ جی ہم تو، انہوں نے کہہ دیا نا میں اجازت نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں پاکستان تحریک انصاف مانے گی. بٹ اگین وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کو انگیج کریں گے، ان کو رہا کریں گے تو پھر سارے معاملوں پہ بات. دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا، ان کا اپنے پاکستان میں عوام کی ایک مشکل حالات میں ان کی مخلصی دیکھیں. وہ اللہ معاف کرے، وہ ان کی ایک ہے، وہ MNA، مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، کہ جس نے کہا جی کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، استغفراللہ، یہ اس نے کہا، یہ ان کی شاندانہ گلزار صاحب. آپ مجھے بتائیں اگر یہ میسج اس کا نہیں ہے، یہ میسج بانی پی ٹی آئی سب کو دیتا ہے. اور آپ مجھے ابھی بھی دیکھیں جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی، یہ ہمارے ساتھ چلے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ بھی دیکھیں اپوزیشن میں تھے، انہوں نے کہا نہیں اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں 1 مہینہ دیں. مہینہ دیا، بات ہوئی، انہوں نے اپنے نام دیے، پھر کیا ہوا؟ پھر بھاگ گئے. تو اس کا رویہ یہی ہے. اس کو ایک چیز نظر آتی ہے، مجھے جیل سے نکالو. بھائی آپ نے 9 مئی کر دیا، آپ ڈی چوک میں آگے ابھی آپ کنوکٹڈ ہیں 180 ملین پاؤنڈ میں. آپ نے کدھر جانا ہے؟ حکومت کے پاس کوئی چابی نہیں. ٹھیک ہے، عمران خان جیل میں موجود ہیں، لیکن اب اوبویسلی آپ اس سے تو اتفاق کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست بالکل مختلف ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے. وہ بھی اس معاملے پہ آ گئے، بلکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو تنقید کی کہ جی انہیں آنا چاہیے تھا، بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ اگین وہ کہتے ہیں ریاست اس وقت خطرے میں ہے. اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے PMLN میں تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. وہ وزیر اعظم سے بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں، وہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں میاں نواز شریف صاحب نے، ہمارے جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وزیر قانون، ان کے ساتھ بلوچستان بار کے صدر بھی تھے. میاں صاحب نے کہا کہ میں بلوچستان کا دورہ بھی کرتا ہوں، میں جاؤں گا. لیکن یہ ایک بات ہے، یہ تنقید دیکھیں
میاں صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہے، پارٹی ہے نا مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ہے، بھائی ان کے وزیر اعظم ہیں وہ موجود تھے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ وہ بھی موجود تھی، ہدایات وہ میاں صاحب سے ہی لیتے ہیں. چلے میاں صاحب آپ آ رہے ہیں، وہ تھوڑی ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ لیکن آپ بتائیں وہ تو آ رہے ہیں، جس کا نام بانی پی ٹی ہے یہ کیا کرے گا؟ ابھی بھی یہی کہتا ہے یہ کہ مجھے باہر اب کہتا ہے اپوزیشن، میں وہ کہتا ہوں نا کہ گرینڈ لائنز اپوزیشن. بھائی آپ سے ہمیں تو یہ یقین ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے گا ہی نہیں. آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ بتاؤ. اگر تو تمہارا ایجنڈا ہے کہ میں نے جیل سے باہر آنا ہے تو کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آپ نے میرا مینڈیٹ چرا لیا ہے کے پی کے میں. مجھے انہوں نے میرے حال ان سے کوئی 4-5 سوال کیے ہوئے ہیں جس کا جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. تو بات یہ ہے کہ میں اس موقع پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں باقی انٹرنل ہمارے مسائل ہیں، سیاسی ہیں، وہ ہم قسمت والے ہیں کہ ہمیں ایسی اپوزیشن ملی ہے جو خود ہی اکٹھی نہیں ہے. لیکن جب ایک سیکیورٹی کے مسائل زیادہ کے پی کے میں دیکھیں اس میں حکومت نہیں، لیکن 11 سال سے اس کی آپ لوگ آپریشن کی طرف ابھی تو obviously طے نہیں ہوا کرنا ہے نہیں کرنا کب کرنا ہے، بٹ اگر آپ لوگ آپریشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو اگر ایک صوبہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم آپریشن نہیں کریں گے تو کرنا تو وہیں پہ. وہ کیسے جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، میں افغانستان جانے کو تیار ہوں، طالبان کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. آپ ایک مجھے بات بتائیں، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ جن لوگوں نے کیا حملہ، کیا یہ کام نہیں ہے کہ اب جس طرح کے سیکیورٹی حالات ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہے کے پی کے میں ہے، ہماری قوم دنیا کو میسج نہ دے کہ ساری قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے؟ جب فورسز کے ساتھ عوام ساری کھڑی ہوتی ہے تو فورسز کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے. آپ دنیا کو بھی میسج دیتے ہیں کہ پاکستان، اس کی گورنمنٹ اور فورسز جو یہ دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اوپر پہلے الزام تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف، ہمارے 80,000 لوگوں نے جانیں دی، ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز یہ نازک مرحلہ، اب ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ساتھ ہمسایہ ملک افغانستان سے ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں وہ کیا کہتا ہے جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کرتا ہے، بھائی آپ کہتے ہو میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بات تو وفاق نے کرنی ہے، آپ نے وفاق کے ساتھ ہونا ہے. جو وہ کہتے ہیں مجھے مینڈیٹ دے دیں میں چلا جاتا ہوں، میں بات کر دیتا ہوں. اگر یہ مینڈیٹ کہتے ہیں مجھے دے دو، آپ کہے گا مجھے مینڈ دے دو میں بھی جا کے ہندوستان سے بات کرتا ہوں، بلوچستان کہے گا مجھے مینڈ دے دو میں جا کے ایران اور افغانستان سے بات کرتا ہوں. تو بھائی وفاق ہوتا ہے، چاروں صوبے ہیں وہ ساتھ ملے ہیں، وفاق ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے چاروں صوبوں نے مل کے، اور پالیسی بنانی ہوتی ہے وفاق نے. جب وہ پالیسی بنے تو ہم دنیا کو میسج دیں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، جو پالیسی بنی ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو طریقہ عمران کا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ اب اس قوم بھی دیکھ رہی ہے. اگر اس نے ایسا ہی رویہ رکھا ہے کیوں نہیں کنڈم کیا اس نے اسی دن جب جعفر ایکسپریس پہ ان لوگوں نے حملہ کیا؟ اس کو 10 دن بعد یاد آیا کہ ابھی میں ٹویٹ کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یونانیمسلی ایک چیز پہ اکٹھا ہونا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو تو سیاسی طور پہ ٹھیک کریں. جب باہر کی قوتیں کوئی یہ جو کہتے ہیں نا دہشت گرد حملہ کرے ان کو منہ توڑ جواب دیں، اور دنیا کو ریاست کو ایک ہو کے چلنا پڑے گا. ریاست ایک ہے، جو ریاست کی بات نہیں مانے گا. آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں اگر کے پی کے والے جس سے ہم صاف انکار کر رہے ہیں کیا کریں گے؟ تو آپ مجھے بتائیں نا ان کو میں ایک بتاؤں، اگر یہ رویہ نہیں چینج کرے گا تو پھر وفاق جو ہے نا وہ جو قانونی راستہ وہ اپنائے گا. پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ وفاق کی ہوتی ہے، صوبے کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. کیوں بلاتے ہیں سب کو؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ کیسے راستہ نکالیں گے؟ گورنر راج لگا دیں گے؟ نہیں دیکھیں راستے پھر بہت ہیں، لیکن ہم ہوگا ایک جمہوری طریقہ. پھر ہم نے ساری سیاسی جماعتوں، اگر یہ نہیں اپنا طریقہ اختیار کرے گا تو اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس کو فیصلہ کرنے پڑے گا. اور اس کے وہ ہینڈلر جو باہر بیٹھ کے، آپ مجھے بتائیں باہر بیٹھ کے وہ اپنی فورسز کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا آج نے اس کو کنڈیم کیا؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ان کو ڈس اون کرتا ہوں، یہ میرے لوگ نہیں ہیں؟ یہ چیزیں کرنی پڑیں گی عمران خان کو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور پاکستان جس حالت میں ہے اس میں ہر سیاسی جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی فورسز کے ساتھ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے. اور آپ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی رکاوٹ بنی تو پھر تمام قانونی آپشنز ہیں وہ کھولیں.